یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہرام کو اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر دیکھ کر آئینہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے بھاگ کر دروازے کی طرف جانا چاہا، مگر دروازے کو تو وہ پہلے ہی لاک لگا چکا تھا۔ دیکھیں، مجھ سے دور رہیں، ورنہ میں آپ پر اپنی عزت خراب کرنے کا الزام لگا دوں گی۔ آئینہ نے انگلی اٹھا کر اسے جیسے وارننگ دی تھی، مگر دوسری طرف بھی شہرام تھا۔ اس کی طرف قدم قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آتے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹاتے ہوئے کہنے لگا کہ ڈیئر آئینہ عالم، آج تو مجھے کوئی بھی تمہارے قریب آنے سے روک نہیں سکتا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ آئینہ کے تو ہوش و حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے شہرام سے اس قدر بے باکی کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اس حد تک بھی آ سکتا ہے۔ اس نے شہرام کو پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا، آپ اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہیں؟ میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ اتنا برا نہیں کیا جس کی سزا یہ مجھے دے رہے ہیں۔ شہرام پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس کے پاس آتے جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گناہ تھوڑی نہ کر رہا ہوں، بیوی ہو تم میری، آج نہیں تو کل ہمیں ایک ہی ہو جانا ہے، تو آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں اتنا خمار تھا کہ آئینہ کو تو لگ رہا تھا کہ آج وہ بچ نہیں پائے گی۔ گھر پر بھی کوئی نہیں ہے آئینہ، آج ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہرام نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ رونے لگ گئی۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، قسم لے لیں آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اتنی بڑی سزا کی میں حقدار تو نہیں ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شہرام کو کیسے روکے، اور وہ رکنے کے موڈ میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو زبردستی بیڈ کے پاس لے آیا۔ اس نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر شہرام اس بار بھی اس کی یہ کوشش ناکام بنا گیا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر پھر سے بیڈ پر اسے لے کر بیٹھ گیا۔ مائی لو، تم مجھ سے گھبرا کیوں رہی ہو؟ دیکھو، ہم دونوں تو میاں بیوی ہیں نا، ہمیں کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت پیار سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور آئینہ مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، ابھی ہماری رخصتی بھی پورے 2 سال باقی ہیں۔ آپ مجھے جانے دیں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا اور میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ ہاں، لیکن میں اپنی جان لینے سے پہلے آپ کو بھی کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یوں بند کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں گے اور میں عام لڑکیوں کی طرح چپ کر کے بیٹھی رہوں گی؟ آپ کو جانے دوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دادا کو بتاؤں گی۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ چپ چاپ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہے، تو فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ شرٹ پہن چکا تھا اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار شہرام کے تاثرات اور احساسات بالکل ہی مختلف لگ رہے تھے۔ تو یہ ہے تمہاری بہادری؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ تو آئینہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ تم نے آج تک مجھے بہت ستایا اور میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، مگر آج میں نے سارے حساب بے باک کر دی۔ ذرا شیشے میں خود کو دیکھو، اس وقت تم کیا لگ رہی ہو؟ اس کا تو منہ شوق کے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اسے 2 پل لگے ساری بات سمجھنے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے تھے؟ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مذاق نہیں، اسے پرینک کہتے ہیں۔ تم بھی تو میرے ساتھ یہی کرتی آئی ہو، اور 2 دن پہلے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا نا؟ نہیں؟ آئینہ نے مشکل سے خود کو سنبھالا۔ شہرام مذاق کر رہا تھا یہ جان کر اس کے دل کو سکون پہنچ گیا، ورنہ وہ تو سچ سمجھے بیٹھی تھی اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ شہرام ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ لڑکا ہے، اس حد تک نہیں جا سکتا، اور شکر ہے کہ یہ مذاق ہی تھا، ورنہ شہرام کا یہ بدلا ہوا روپ وہ ہرگز بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس نے واپس مڑ کر اس کے سینے پر 2 مکے مارے اور کہا کہ میں کچھ اتنا بڑا بھی نہیں کیا تھا جتنا بڑا آپ کر رہے تھے۔ شہرام نے مصنوعی حیرانی سے اسے دیکھا۔ آر یو سیریس؟ تم نے کچھ نہیں کیا تھا؟ ذرا 2 دن پرانی یادداشت کنگالو یا میں تمہیں یاد کرواؤں۔ آئینہ کو تو یہی لگا تھا کہ وہ 2 دن سے لے کر اب تک چپ ہے، تو یہ بات بھول گیا ہوگا، لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے کی تو بات تھی جب اس نے شہرام کے ساتھ پھر سے ایک مذاق کرنے کا سوچا، اگرچہ اسے باقی سب نے بہت ڈرایا دھمکایا کہ اس بار کوئی زیادہ ہی ہو رہا ہے،
لیکن وہ آئینہ ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ شہرام اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا اور یہ بات سارے گھر والے جانتے تھے، اور انا کے لیے تو یہ پلس پوائنٹ بن گیا تھا کہ وہ آسانی سے اپنے منصوبے پر عمل کر سکے۔ لیکن اس بار اس کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا اور سب نے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ بقول وانیہ، آئینہ اس بار جو تم کر رہی ہو وہ بہت زیادہ ہی، اور اگر شہرام بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں تو شاید کچھ نہ کہیں مگر ہم سب کے ساتھ بہت برا ہوگا، اس لیے اس بار اس پرینک میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ فوزیہ نے بھی اس کی حمایت کی تھی، اور عادل، وہ تو تھا ہی صدا کا ڈرپوک، وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ مل گیا۔ شہرام بھائی کو پتہ چلا کہ میں بھی شامل تھا تو انہوں نے میری پاکٹ منی بند کر دینی ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ اس نے غصے سے ان تینوں کو دیکھا اور بولی، بھاڑ میں جاؤ تم تینوں، تم جیسے دوستوں سے تو دشمن بھلے۔ اس نے جو سوچ رکھا تھا وہ ہرگز بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ شہرام کی وجہ سے اسے دادی جان سے بہت سخت یہ ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی، اور بدلہ تو وہ لے کر رہتی، وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ رات کو سب سو گئے تو 12 بجے کے قریب وہ شہرام کے کمرے کے پاس آئی، آہستگی سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر قدم رکھ دیے۔ دل کو دھڑکا بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ آئینہ حوصلہ رکھ، شہرام کی چائے کے کپ میں جو 2 نیند کی گولیاں ملائی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے تو تھی کہ وہ اٹھ کر نہ بیٹھ جائے۔ 2 منٹ وہیں کھڑی وہ تسلی سے شہرام کے سونے کا گہری نیند میں ہونے کا یقین کرتی رہی، پھر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ اس کے پاس جا کر آئی لائنر سے اس کی بڑی بڑی سی مونچھیں بنا دی، اور یہ آئی لائنر واٹر پروف تھا۔ شہرام خان، تم بھی سوچو گے کہ کس بلا سے پالا پڑا ہے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی اور وہاں سے شیشہ بھی ہٹا دیا۔ شہرام اگلی صبح اٹھا تو معمول کے مطابق واش روم میں گیا۔ جو ہی ہاتھ منہ دھونے کے لیے سامنے شیشے میں دیکھنا چاہا تو شیشہ تھا ہی نہیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا باہر آیا کہ کسی ملازم سے پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ آئینہ سے ٹکرا گیا، اور جو اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے کچھ مشکوک انداز میں دیکھا اور اس کی شکل دیکھ کر آئینہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہی تھی کہ آپ سے ٹکرا گئی، بلکہ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ٹکرائے ہیں، آپ تو بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آئینہ بولتی چلی جاتی، شہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آئینہ نے جان بوجھ کر ہمدردی دکھائی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے آپ کو؟ شہرام نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ہاں، میرے کمرے میں شیشہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے اتار لیا۔ آئینہ نے معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، جی وہ اصل میں کل صفائی کرتے ہوئے ملازمت سے شیشہ گر کر ٹوٹ گیا تھا، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو مطمئن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شہرام ناشتہ دفتر میں ہی کیا کرتا تھا، اس کے کپڑے بدلے اور گاڑی میں بیٹھ کر دفتر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی پار کی تو آس پاس لوگوں کو ہنستے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ شک میں پڑ گیا کہ یہ سب مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں۔ پھر کندھے اچکاتا ہوا اپنے آفس کی بلڈنگ کی طرف چلا آیا تو چوکیدار بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، اور یہاں تک کہ جب وہ دفتر داخل ہوا تو سب ملازم ہی اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہرام اپنے غصے سے سب کو دیکھا۔ آج تک دفتر میں کسی ملازم کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے بات بھی کرے، لیکن اب سبھی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں ناکام ہوئے جا رہے تھے۔ تبھی اس کی سیکرٹری بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کہا، سر یہ آپ کیا لگ رہے ہیں؟ شہرام نے کنفیوز ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو اس نے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ اوپن کر کے شہرام کے سامنے کر دیا، اور وہ تو اپنے آپ کو دیکھ کر اچھل ہی پڑا تھا۔ آئی لائنر سے لگی بڑی بڑی مونچھیں کوئی بھی دیکھتا تو لازمی ہنستا، اور یہ حرکت کس کی ہو سکتی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ساری میٹنگز کینسل کرتا فوراً سے منہ دھو کر وہ گھر کی طرف چل دیا۔ آج تو اسے اچھے سے پوچھ کر ہی رہتا۔ گھر پہنچا تو وہ اپنے بھائی کو بڑے مزے سے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ شہرام کو دیکھ کر اچانک ہی چپ کر گئی۔ لگتا ہے اب یہ مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے اختیار کھڑے ہو کر بولی۔ شہرام نے اسے کچھ نہیں کہا اور چپ کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سوچ سمجھ کر آئینہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اور 2 دن اس نے خاموشی سے گزار دیے، اور
اب کی بار اس نے جو بدلہ لینے کے لیے پرینک کیا تھا اس نے تو سچ میں آئینہ کی جان ہی نکال دی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے یوں بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے شہرام کو پیچھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا اور سوچنے لگا، اب یہ میرے ساتھ کوئی بھی مذاق کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ اور واقعی میں آئینہ اتنا ڈر چکی تھی کہ اب وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ دوبارہ کوئی مذاق یا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے جب شہرام کے کھانے پر دادا ابو نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہرام اور آئینہ کی رخصتی کا سوچ رہے ہیں۔ باقی سب کو تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، لیکن شہرام اور آئینہ کا تو حیرانی کے مارے منہ ہی کھل گیا۔ دونوں نے کھانے سے ہاتھ روک دیا تھا۔ دیکھو بھائی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان دونوں کو نکاح کر کے ہم الگ الگ زندگی گزارنے دے رہے ہیں۔ جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو رخصتی میں بھلا کیا مذائقہ، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دادی ماں کے کہنے پر بڑوں نے سر ہلا کر اپنی رضامندی دے دی، جبکہ وہ دونوں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مگر دادی جان، آپ نے تو 2 سال بعد کی رخصتی کا کہا تھا۔ شہرام نے جیسے آئندہ کے جذبات کو زبان دے دی۔ دادی نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ جو ہنگامہ اور مذاق کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے پھر رہے ہو، مجھ تک خبر نہیں پہنچتی ہوگی؟ جب تم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارا تو کرو شادی اور جو مرضی کرتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ انہوں نے معنی خیز انداز اپنایا تو نوجوان پارٹی منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ سب کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے اور وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ تبھی آئینہ دستک دیے بغیر آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے آپ سے شادی ہرگز نہیں کرنی، وہ اس کی طرف مڑا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بد زبان لڑکی کو بیوی بنانے کا۔ آپ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئے تب بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آئینہ نے اگلا بار کیا۔ شہرام بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ اگر میں دنیا کا آخری لڑکا ہوا تو میں مرنا قبول کروں گا بجائے اس کے کہ تم سے شادی کروں۔ آئینہ ایک لمحے کو چپ ہوئی اور اپنے آپ کو سمجھانے لگی، بات غصے اور لڑ جھگڑ کر نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ پھر وہ اپنا لہجہ ذرا بدل کر بولی، دیکھیں نا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے تو بہتر ہے کہ ہم دونوں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ شہرام نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، یہ بات تم نے اچھی کہی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تمہاری کوئی بات پسند آئی ہے۔ عقل کی بات کی تم نے۔ آئینہ کو تو بہت تب چڑھی، مگر وہ الٹا جواب دے کر معاملات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کیا ہے کہ میں بچپن سے ذہین ہوں، بس آپ کو ہی نہیں پتا چلا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے بدقت تمام مسکرا کر کہا۔ شہرام نے سوچتے ہوئے کہا، فی الحال مجھے تو ایسا کوئی آئیڈیا نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنا پر ہم یہ شادی روک سکیں۔ تمہارے ذہن میں ہے کوئی تو بتاؤ۔ آئینہ نے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ہلکا پھلکا سا کچھ تو آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ شہرام کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے پلان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب تم کیا کرو گی آئینہ؟ اب تو تمہاری شادی ہو کے رہے گی، بھنگڑے ڈالتے ہوئے ارم نے کہا تھا اور وہ تڑپ کر مڑی تھی۔ سیانے کہتے ہیں کہ بندے کی زبان اچھی نہ ہو تو اسے منہ سے کوئی بات ہی اچھی نکال لینی چاہیے۔ ارم ڈانس کرتے کرتے رک گئی اور ہاتھ سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، توف ہے تم پہ، اتنے سالوں بعد کوئی شادی آ رہی ہے اور تم وہ بھی نہ ہونے تو۔ آئینہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر 2 ہاتھ پھیلاتے ہوئے سیدھا لیٹ گئی اور کہنے لگی، ہاں، یہ شادی تو ہرگز نہیں ہوگی، نہ میں راضی ہوں اور نہ وہ۔ ارم اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے برابر میں لیٹ کر پھر کونی کے بل اٹھتے ہوئے کہنے لگی، او بی بی، ہوش کی دنیا میں آؤ، شادی تم لوگوں کی آلریڈی ہو چکی ہے، اب صرف رخصتی باقی ہے۔ آئینہ نے لاپرواہی سے ہاتھ جلائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کی شادیاں ٹوٹی ہیں، ایک میری بھی ٹوٹ جائے گی تو کیا؟ اس نے تو بے پرواہی سے کہا تھا، لیکن ارم دل پر ہاتھ رکھ گئی، اتنی بڑی بات تو تم نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دی، خدا کا خوف کرو۔ آئینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، یہ دیکھو میرے بندے ہاتھ ہیں، میں مزید لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے ڈھیر سارا سوچنا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو بہتر ہے مجھ سے بات مت کرنا۔ ارم نے اسے
ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اس بندی کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا خاصا شہرام بھائی اس کو ملے اور یہ ہے کہ رشتہ توڑنے کے چکروں میں خدا ہی اس کو ہدایت دے۔ وہ بربراتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ وہ سوچوں میں کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتا ہی نہیں چلا۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی۔ شہرام نے شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو صبح صبح میرے سر پر نہ سوار ہو جایا کرو، سارا دن پھر میرا برا ہی گزرتا ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو آئینہ اس طنز پر اسے اچھا خاصا سنا دیتی، لیکن ابھی اسے شہرام سے کام نکلوانا تھا، اس لیے اسے برداشت کرنا تھا۔ لہٰذا خاصے میٹھے لہجے میں کہنے لگی، میں نے آئیڈیا سوچ لیا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ جان چھڑانے والے لفظ پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ شہرام ٹائی باندھ کر اس کی طرف مڑا۔ ہاں بتاؤ، میں کیسے تم سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں؟ اس نے بھی جوابی وار کیا تھا۔ آئینہ پرجوش ہو کر اسے بتانے لگی، دیکھیں سب سے سمپل حل تو یہی ہے کہ آپ دادا جان کو بتا دیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ شہرام نے اسے وہیں پر روک دیا۔ بات سنو، میں کیوں دادا جان کی بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنوں؟ میں پھنسوں اور تم بچ جاؤ؟ واہ بھائی واہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئینہ نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ پتا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی بھی میرے لیے قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے پورا پلان تو سن لیں۔ شہرام نے ہاتھ باندھتے ہوئے فرصت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ، لیکن تھوڑا جلدی، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ آئینہ نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کے پاس آتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگی، پورا پلان یہ ہے کہ آپ بھی کسی کو پسند کر لیں اور پھر ہم مل کر میرے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ لیں گے۔ اس طرح ہم دونوں ہی دادا جان کے سامنے اپنی بات رکھ دیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ہم دونوں سے زبردستی نہیں کر پائیں گے۔ کیسا لگا آپ کو میرا آئیڈیا؟ اپنی بات کے اینڈ پر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی تھی جیسے شہرام اس کی ابھی تعریف کر دے گا، مگر اس نے تو شاید دھیان سے سنا بھی نہیں تھا۔ بہت فضول، تمہاری طرح، کہہ کر وہ کمرے سے باہر ہی نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ آپ ایک بار سوچیں تو صحیح، اس نے منت کی۔ شہرام نے اچھا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، ابھی تو یہاں سے ہٹو پیچھے۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور وہ واپس اندر چلی آئی۔ ویسے یہ دادا جان کو بھی کیا سوچی تھی کہ ہمارا بچپن میں نکاح کر دیا؟ بندہ پوچھے، تب آپ کو کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ملا تھا جو اس فضول بندے کو میرے سر باندھ دیا؟ سیراب خان کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑے بیٹے ولی خان کی 4 اولادیں تھیں، سب سے بڑا شہرام، پھر عادل، پھر آنیہ اور آخر میں فوزیہ، جبکہ بہرام خان کی 2 بیٹیاں تھیں، آئینہ اور ارم۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں بہت سلوک اور اتفاق تھا۔ یوں یہ گھرانہ خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ شہرام اور آئینہ بھی چھوٹے ہی تھے جب سیرام خان، جن کو سب ادا جان کہتے تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے التجا کی کہ وہ جاتے ہوئے اپنی آخری خوشی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ شہرام اور آئینہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اس وقت آئینہ 10 سال کی تھی اور شہرام 12 سال کا۔ رخصتی ان دونوں کے بڑے ہونے پر قرار پائی تھی۔ یہ شاید ان دونوں کے نکاح کا کمال تھا کہ یا کوئی معجزہ کہ ادا جان دن بدن صحت یاب ہوتے گئے۔ آئینہ اور شہرام کی شروع دن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں تو جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے اور پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کبھی آئینہ اس کے ساتھ مذاق کرتی تو کبھی وہ بدلہ لے لیتا، اور جب کبھی وہ پہل کرتا تو آئینہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ ہر وقت وہ لڑتے ہی رہتے تھے، اس لیے ان دونوں کو ہی لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آئینہ نے BA کیا، تب تک شہرام تعلیم مکمل کر کے ادا جان کا بزنس سنبھال چکا تھا۔ ادا جان سمیت گھر میں سبھی یہی چاہتے تھے کہ اب ان دونوں کی رخصتی بھی طے پا دی جائے، لیکن شہرام نے دادی جان سے 2 سال کا وقت لیا کہ تب تک آئینہ اپنا ماسٹر کمپلیٹ کر لے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں جنگ کا جو سما تھا اس کو دیکھتے ہوئے ادا جان نے اپنے فیصلے میں ترمیم کی اور فوری طور پر رخصتی کا کہہ دیا، جب ان دونوں کے لیے پریشان کن تھا۔ شہرام آفس آیا تو کافی دیر تک آئینہ کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر سوچا کہ ویسے آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں ہے۔ آئینہ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ میں کوئی ڈھنگ کی لڑکی خود ہی تلاش کر لوں۔
تھوڑی سی ناراضگی ہی مول لینی پڑے گی نا. میری زندگی تو باقی کی سکون سے گزرے گی. کیا کروں؟ کیا اپنے آفس میں کوئی لڑکی دیکھوں یا پھر اپنے سوشل سرکل میں؟ آفس میں نظریں دوڑانے لگا. پھر فوراً ہی سوچ آئی کہ سب کیا سوچیں گے کہ پاس لڑکیوں کو تاڑے ہیں. نگاہوں کا رخ جلدی سے بدل کر کام کی جانب مبذول کر لیا. دوسری طرف آئینہ اپنے اس پلان پر پکی ہو چکی تھی، اس لیے چپ چاپ جا کر ارم کے ساتھ ماسٹرز میں ایڈمیشن بھی لے آئی. جب امی کو پتا چلا تو انہوں نے اسے دادا دادی کی عدالت میں بھیج دیا. تم نے کس سے پوچھ کر اپنا داخلہ بھجوایا؟ دادی نے کہا. غصے سے پوچھا، اور وہ اس کی شادی کی تیاریاں کرنا چاہ رہی تھی اور وہ تھی کہ جا کر ایڈمیشن لے لیا. ایک لمحے کے لیے آئینہ نے سوچا کہ کس پر الزام ڈالے اور شہرام سے بہتر کون ہو سکتا تھا. میں نے شہرام کے کہنے پر داخلہ لیا کیونکہ اسے پڑھی لکھی لڑکیاں پسند ہیں. جتنی معصومیت سے وہ کہہ رہی تھی، اگر شہرام یہاں پر ہوتا تو اسے اتنے دھیمے لہجے میں بولتے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جاتا. شہرام کا نام سن کر دادا جان نے کہا، اگر تو اسے شہرام نے کہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دادی نے بھڑک کر دادا جان کی طرف دیکھا. آپ کو تو بس پوتے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. بس اس نے کہہ دیا، وہی ٹھیک ہے. دادا پوتی دونوں سن لیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ آگے نہیں پڑے گی اور ان دونوں کی رخصتی کی جلدی ہی کوئی ڈیٹ فائنل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر باقی بچوں کا بھی سوچنا ہے. دادی کو رخصتی پر ڈٹے دیکھ کر وہ جلدی سے ادا جان کے پاس بیٹھ گئی. دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا پوتا مجھے تانے دے کہ میں اس کے مقابلے میں کم پڑھی لکھی ہوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کرا دیں میری جلدی سے شادی اور رہنے دیں مجھے ان پڑھ. رخصتی اور میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی جو میری پڑھائی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے گی. پلیز مان جائے نا. وہ دادا جان کے گھٹنوں سے لگے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی تو ان کو بھی ترس آ گیا. بیگم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اچھا بھائی، اب لڑکی کی خواہش ہے تو پڑھ لے. فی الحال رخصتی والے ٹاپک کو کچھ دنوں کے لیے بھول جاتے ہیں. وہ بہت خوش ہو کر نعرے لگاتی ہوئی دادا دادی کے کمرے سے نکلی تھی. ارم نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا. تم تو پڑھائی سے خار کھاتی ہو. جہاں تک مجھے تمہارا پتا ہے تم ایوریج سے بھی نیچے کی اسٹوڈنٹ رہی ہو، تو یہ یونیورسٹی جانے کی کیوں پڑ گئی؟ آئینہ نے مسکراتے ہوئے بولی، میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی میں بڑے پیارے پیارے لڑکے ہوتے ہیں، تو بس میں کوئی لڑکا پسند کروں گی اور اپنی جان اس شہرام کے بچے سے چھڑواؤں گی. ارم نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھا. خدا کے لیے آہستہ بولا کرو، ابھی کسی نے سن لیا تو تمہارے سارے پلان یہی کے یہی رہ جائیں گے اور اسی وقت تمہارا بازو پکڑ کر تمہاری رخصتی شہرام بھائی کے کمرے میں کر دی جائے گی. آئینہ نے جلدی سے منہ پر انگلی رکھی. بس تمہیں اپنا پلان بتایا، خبردار جو باقیوں کے سامنے زبان بھی کھولی تو. خوشی خوشی وہ اپنے کمرے میں آ کر یونیورسٹی کا پراسپیکٹس دیکھنے لگی. مجھے کون سا پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے جو میں مشکل کتابیں رکھوں؟ میں تو سب سے آسان کتابیں رکھوں گی. شہرام کو اس کی یونیورسٹی جانے کا پتہ چلا تو ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی. بڑے دنوں بعد اسے آئینہ کو تنگ کرنے کا خیال آیا تھا. اس نے وہ فارم دیکھا جو آئینہ نے فل کیا تھا، MA اردو. آئینہ نے وہ فارم اسے دے دیا تھا کہ جا کر وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائے. یونیورسٹی جانے سے ایک دن پہلے جب سبھی ڈنر پر اکٹھے تھے تو دادا جان نے آئینہ کو مخاطب کرتے ہوئے نئی خواہشات کا اظہار کیا. پھر پوچھنے لگے کہ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم نے کون سے مضامین رکھے ہیں. اس سے پہلے کہ آئینہ MA اردو کہتی شہرام بول اٹھا، ادا جان یہ MBA کرنا چاہتی ہیں. اس نے MBA کا فارم فل کر کے بھیجا تھا. کہہ رہی تھی کہ اسے بزنس میں آنا ہے، اپنے بابا کی طرح اور میری طرح. آئینہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. شہرام کی آنکھوں میں مستی ناچ رہی تھی، جیسے کہہ رہا، اب بتاؤ. ادا جان نے کچھ پریشانی سے آئینہ کو دیکھا. بیٹا تم اتنی مشکل کتابیں پڑھ تو لوگی نا؟ آئینہ نے مسکراتے ہوا کہا، جی کیوں نہیں ادا جان، اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ MBA نہ کروں. دل ہی دل میں وہ کہنے لگی، میں نے تو وہاں پر اپنے لیے کوئی لڑکا دیکھنے جانا ہے، میں نے کون سا اول پوزیشن لینی ہے جو میں ٹینشن لوں. شہرام خان تمہارا تو یہ پلان فیل کیا. شہرام کو خاصی حیرانی ہوئی تھی. اس کا تو خیال تھا کہ وہ سب کے سامنے منع کر دے گی، لیکن اس نے تو ہنسی خوشی قبول کر لیا تھا کہ وہ MBA ہی کرے گی. اس حرکت کا بدلہ آئینہ نے اسے رات ہی لے لیا تھا. شہرام کے نمبر سے اس کے ایک دوست کو میسج کیا تھا
کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب جانے اس بندے کی کوئی بہن بھی تھی یا نہیں، لیکن اس نے تو اپنی طرف سے تکا لگا لیا تھا اور دعا کر رہی تھی کہ یہ کامیاب ٹھہرے۔ جب شہرام کو اپنے دوست کو وضاحت دینی پڑے گی تب اسے پتہ چلے گا کہ اسے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کر کے اس کو سکون مل گیا تھا، اس لیے مزے سے یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ ادا جان نے شہرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ صبح آفس جاتے ہوئے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا کرے گا اور واپسی آئینہ خود ہی آ جایا کرے گی۔ اگرچہ وہ لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اب زمانہ بدل رہا تھا تو انہوں نے بھی سوچا کہ اب بچوں کا زمانہ ہے تو جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ یوں آئینہ اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی بنی جو یونیورسٹی جا رہی تھی، اور اپنے اس اعزاز پر وہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے کہ وہ K2 سر کرنے جا رہی ہے۔ شہرام نے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا اور آفس آ گیا۔ ایک ضروری میٹنگ کے بعد جو ہی اپنے کیبن میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیضان کی کال موصول ہوئی۔ وہ اس بندے کو اپنی ایک دو کلائنٹ کے تھرو جانتا تھا اور ان کی اتنی گہری دوستی تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کال کرتا، اس لیے وہ اس کے کال آنے پر خاصا حیران ہوا تھا۔ اور دوسری طرف سے جو بات فیضان نے کی تھی اسے سن کر تو شہرام کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ فیضان نے سلام دعا کے بعد سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا تھا، شہرام بھائی، آپ نے جو مجھے میسج کیا ہے کیا آپ اس کے بارے میں سیریس ہیں؟ شہرام نے الجھن سے پوچھا، کیسا میسج؟ میں نے تو تمہیں کوئی میسج نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا، ارے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے برا نہیں منایا، آپ نے بھی رات ہی تو مجھے میسج کیا تھا کہ آپ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو شہرام کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اسے اپنی عزت جاتے ہوئے محسوس ہوئی، ارے ایسی کوئی بات نہیں، دراصل یہ میری فیانسی کا کام ہوگا، ہماری لڑائی چل رہی ہے نا، تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کو میسج کر دیا ہوگا۔ شہرام نے اٹکتے ہوئے سے بتایا تھا اور جو منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا۔ اب وہ کیا کہتا کہ میں نشے میں تھا یا نیند میں جو ایسا میسج کر دیا، تو آئینہ کا ہی نام لے دیا۔ فیضان نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اور فون بند کر دیا۔ آئینہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ آج کا دن تو اس کا کوئی بھی کلاس لینے کا ارادہ نہیں تھا، وہ ساری یونیورسٹی گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ ویسے اچھا ہی کیا میں نے MBA میں آ کر، میری کلاس کے لڑکے تو باقی کلاس کے لڑکوں سے اچھے خاصے پیارے اور ہینڈسم ہی ہیں، اور MA اردو کی کلاس میں تو بس 5 لڑکے ہی بیٹھے تھے، اور انہیں لڑکے کہنا بھی غلطی ہے، اچھے خاصے انکل لوگ تھے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر بہت شدید تھی، ٹکرانے والا اسی کی عمر کا ایک خوش عقل سا نوجوان تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو آئینہ سامنے والے کی خوب کرتی کہ کیا اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے، لیکن اس وقت وہ چپ رہی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، کیا پتا مجھے جس لڑکے کی تلاش ہے وہ یہی ہو، تو اسے باتیں تو نہیں سنا سکتی نا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس لڑکے نے کہا، سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں، تو ٹکر ہو گئی۔ پھر اس نے آئینہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، ہائے میرا نام راہم ہے، نیو ایڈمیشن MBA پارٹ 1۔ وہ تو ہونک ہی رہ گئی۔ اب وہ اتنی آزاد خیال نہیں تھی کہ اسے ہاتھ ملا لیتی۔ اس کو چپ کھڑے دیکھ کر اس نے شرمندگی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور پھر سے سوری کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ شہرام آفس سے چھٹی کر کے گھر جانے ہی لگا تھا کہ اسے فیضان آتا دکھائی دیا، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی تھی جس نے اچھے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس کا بھلا اس کے دفتر میں کیا کام۔ فیضان نے آتے اسے سلام کیا اور اس لڑکی کا بھی تعارف کروایا۔ شہرام سر، یہ میری بہن ہے تانیہ، یہ جاب کرنا چاہتی ہے، لیکن مجھے اور تو کسی پر اعتبار نہیں، صرف آپ پر ہی ہے، اس لیے میں اسے لے کر آپ کے آفس میں آیا ہوں کہ اگر آپ کچھ گنجائش نکال لیں، اس کو آفس میں رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ شہرام کو بھی ان دنوں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تو تھی، اس لیے اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل سے دفتر آ جائے گا، ہم آپ کو جاب پہ رکھ لیں گے۔ تانیہ نے دھیمی سی آواز میں شکریہ کہا تو شہرام اس کی آواز کی خوبصورتی کے سحر میں کھو سا گیا۔ اگلے دن سے اس نے آنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی آہستگی سے بات کرتی تھی کہ کانوں میں مدھم سی گھنٹیاں گونجنے لگتی تھیں۔ اس کا بھائی اسے چھوڑنے آتا تھا اور لینے بھی وہی آتا تھا۔ سب کے خیال میں وہ ایک سلجھی ہوئی اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ شہرام کا بہت خیال کرتی تھی۔
روزانہ اس کے لیے اپنے گھر سے لنچ بنا کے لے آتی تھی، اور جب وہ منع کرتا تو کہتا آپ نے مجھے نوکری پر رکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ ویسے یہ لڑکی ہر لحاظ سے وائف میٹیریل ہے۔ شہرام اکثر اسے دیکھ کر سوچا کرتا تھا، آئینہ تو اس کے برابر بھی نہیں لگتی تھی۔ کہاں آئینہ ہر وقت شور ہنگامہ مچانے والی، شرارتیں کرنے والی اور غیر سنجیدہ لڑکی، اور کہاں یہ پیاری سی عقل مند، سمجھدار اور ہر کام کو دھیان سے کرنے والی لڑکی تانیہ۔ وہ اکثر بنا سوچے سمجھے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ذہن میں تو یہی تھا کہ اسے کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو دادا جان سے ضد کر کے آئینہ سے جان چھڑا لے۔ دوسری طرف آئینہ بھی اسی کوشش میں تھی کہ کوئی لڑکا اسے پسند کر لے تو اس کے پاس بھی بہانہ ہو کہ وہ شہرام سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لڑکا رحم اس کی کلاس میں تھا اور اس کی آئینہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور آئینہ کی طرح اس کی بھی پڑھائی میں دلچسپی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اکثر وہ دونوں کلاس بنک کر کے کیفیٹیریا چلے جاتے تھے۔ اس دن کیفیٹیریا میں کچھ خاص اچھا مینیو نہیں تھا تو رحم نے پیشکش کی کہ پاس کے ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ آئینہ ہچکچا گئی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بات چیت اور دوستی کر رہی تھی۔ اس کی خاندانی روایات کے خلاف یہی بہت تھا۔ کہاں وہ اس کے ساتھ باہر جا کر کھانا کھاتی؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاید اس کی جان ہی نکال دیتا۔ اس نے رحم کو صاف منع کر دیا کہ وہ نہیں جا سکتی، لیکن وہ ضد کرنے لگا کہ چلو نا، ریسٹورنٹ چل کر کچھ اچھا سا کھاتے ہیں۔ اس کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور اس کے ساتھ یونیورسٹی کا بالکل سامنے بنے نئے ریسٹورنٹ میں آ گئی۔ بس اب یہ رحم آج مجھے پرپوز کر ہی دے تو میں بھی اپنے مستقبل کا کچھ سوچوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ رحم نے اسے پوچھا کہ وہ کیا کھانا چاہتی ہیں تو اس نے اپنی مرضی رحم پر ہی چھوڑ دی کہ وہ جو منگوا لے گا وہ کھا لے گی۔ شہرام نے ایک بہت بڑا ٹینڈر حاصل کیا تھا جس سے ان کی کمپنی کو کئی گنا زیادہ منافع ہوتا، تو سب اسٹاف ممبرز نے ضد کی کہ وہ انہیں نئی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جائیں، تو وہ انہیں ساتھ لے کر اسی ریسٹورنٹ میں آ گیا جہاں پر پہلے سے رحم اور آئینہ بیٹھے تھے۔ شہرام نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے اسٹاف ممبرز کے ساتھ دوسرے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ تانیہ نے خاص طور پر اس کے ساتھ والی کرسی چنی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوش ہے۔ ریسٹورنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک اس کی نظر دور بیٹھے ایک کپل پر پڑی تو وہ چونک کر رہ گیا۔ آئینہ کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھنا ایک ایسا تجربہ تھا جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر خاندانی خون نے جوش مارا اور وہ سب سے ایکسکیوز میں کہتا اٹھ کر اس ٹیبل کی طرف چلا آیا۔ آئینہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ کہاں سے ٹپک گیا؟ کہیں یہ یہیں پر نہ مجھ سے لڑنا شروع کر دے؟ اگر اس نے گھر میں دادا کو بتا دیا تو میرا تو یونیورسٹی آنا ہی بند ہو جائے گا۔ 1 منٹ میں ہی وہ کتنا کچھ سوچ گئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے خاصے درشت لہجے میں پوچھا۔ تو آئینہ کو رحم کا سامنے بے عزتی کا احساس ہوا۔ اپنے دانتوں کو ایک دوسرے پر سختی سے جماتے وہ کہنے لگی، میرا خیال ہے یہ ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پر سبھی کھانا کھانے ہی آتے ہیں اور میں بھی کھانا کھانے ہی آئی ہوں۔ شہرام اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کر کے غصے سے بولا، تم اس لڑکے کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یونیورسٹی اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ یہ کارنامے کرو۔ آئینہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تم ہوتے کون ہو چرانے والے؟ میں جس کے ساتھ چاہے کھانا کھانے آؤں، تمہیں کیا لگے؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے حوصیلے لہجے میں بولا، کیا یہاں سب کے سامنے بتاؤں کہ میں ہوتا کون ہوں؟ رحم یہ سب بیٹھا حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ سچویشن سیریس ہوتے دیکھی تو جلدی سے ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ اور آئینہ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تبھی شہرام کو اچانک اس کی باتیں ذہن میں آئیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کوئی لڑکا پسند کرے گی اور شاید یہ وہی لڑکا ہے جس کو آئینہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ شہرام نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پایا اور رحم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم آئینہ کے لیے کتنا سیریس ہو؟ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ کیا مطلب سیریس ہونے سے کیا مراد ہے؟ آئینہ بھی چونک گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہرام اتنا اچانک یہ سب پوچھ لے گا۔ شہرام نے رحم کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا مطلب ہے اگر میں اسے طلاق دے دوں تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ وہ لڑکا 2 منٹ تو شہرام کی بات کو سمجھتا رہا، پھر جب سمجھ آیا تو جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟
شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں. میں نے کبھی آئینہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا. آئینہ نے مدہوش ہوتے ہوئے رحم کی طرف دیکھا جو اس کی لٹیا ڈبونے کو تیار تھا. رحم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو شادی کی نیت سے ہی تمہاری ساتھ دوستی کی تھی. آئینہ نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا. تو مڈل کلاس لڑکیوں کو شادی کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے کیا؟ ہمیشہ بس شادی کا ہی سوچنا. میں تو بس تمہارے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا تھا اور جب میرا دل بھر جاتا ہے تو میں کسی اور کے ساتھ دوستی کر لیتا. دیٹس اٹ. اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا مگر آئینہ کا غصہ آسمان کو چھو گیا. اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے وہ غصے سے بولی، تم ایک انتہائی کریکٹر لیس انسان ہو. دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. رحم غصے سے بے قابو ہو کر آگے بڑھا. اور تم اپنے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر لڑکے سے دوستی بڑھا رہی ہو، اس کے ساتھ یہاں پر کھانا کھانے آتی ہو. تم اپنے کردار کی بات کرو. شہرام کی حد بس یہی تک تھی. اس نے زور سے گھونسا اس لڑکے کے منہ پر رسید کیا. بیوی ہے وہ میری. خبردار جو تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو چلو یہاں سے. وہ آئینہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا. اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اپنے اسٹاف ممبرز کے ساتھ وہاں پر ایک بہت اچھی پارٹی کرنے آیا ہے. وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا. آئینہ بہت ڈر رہی تھی کہ گھر جا کر جانے یہ سب کو کیا بتائے گا. اس نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے آئینہ کو مخاطب کیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، مگر یوں اپنے کردار کو تماشا مت بناؤ. تم بے شک میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مگر ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور لڑکے سے روابط بڑھاؤ. آئی ہوپ تم سمجھ گئی ہوگی. اس کے لہجے کی سنگینی بتا رہی تھی کہ اسے کتنا برا لگا ہے، اور شہرام خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ غصے میں کیوں آ گیا تھا. جب تک بات سننے کی تھی وہ بھی کسی لڑکے کو پسند کر لے گی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اسے واقعی میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا. وہ چپ چاپ بس اس کو سن رہی تھی. آج وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی. تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا. میں کچھ دنوں میں دادا جان کو بتا دوں گا کہ میں اپنے آفس کی ایک لڑکی تانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کو حویلی کے گیٹ پر اتارتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے بتایا تھا تو آئینہ چونک کر رہ گئی. اچھا، تو جناب خود لڑکی پسند کیے بیٹھے ہیں اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں. لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا، سچ بات ہی تو ہے، میں کر بھی تو غلط ہی رہی تھی. اچھا ہوا کہ یہ سب کچھ جلدی ہی ختم ہو گیا. بس اب اسے ڈر تو یہی تھا کہ شہرام دادا جان کو نہ کچھ بتا دے، اور اگلے 2 دن تک وہ ڈرتی رہی تھی. لیکن شہرام نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تو اس کی جان میں جان آئی. شہرام اب سنجیدگی سے تانیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا تھا، اسی لیے اس کو ساتھ لیے ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا. اس نے تانیہ کو پرپوز کرنے کے لیے انگوٹھی بھی خرید لی تھی. تانیہ، میں جانتا ہوں میں ایک دوسرے کو سمجھتے بات کرتے ہوئے جانتے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا. صرف 2-3 ماہ گزرے ہیں، لیکن ان 2-3 ماہ میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں کہ تم ایک بہترین شریک حیات بن سکتی ہو. شہرام نے تمہید کا آغاز کیا. تم جانتی ہو کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرے تعلقات کیسے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں تمہیں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. تانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، یعنی وہ جو سمجھ رہی تھی وہ سچ ہونے جا رہا تھا. شہرام نے انگوٹھی آگے کرتے ہوئے کہا، سب کو جانتے ہوئے بھی کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ اس سے پہلے کہ تانیہ کوئی جواب دیتی، آئینہ آندھی طوفان کی طرح ان کے سر پر نازل ہو گئی تھی. اچھا، تو مجھے منع کر کے خود آپ پیار کے پینگے بڑھا رہے ہیں. وہ اپنی دوست کی شادی کی شاپنگ کی تیاریاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ بازار آئی تھی. یونیورسٹی جانا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا. ایک تو اس رحم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور دوسرا وہ کون سا شوق سے گئی تھی. اس کا ارادہ یہی تھا کہ اگر دل کیا تو پرائیویٹ ایم.اے. اردو کے امتحان دے لے گی. ابھی شاپنگ وغیرہ کر کے وہ دونوں تھک گئی تو اس ریسٹورنٹ میں آ گئی. اس کا تو دھیان ہی نہیں تھا. اس کی دوست نے ہی اس کی توجہ دور بیٹھے شہرام اور تانیہ کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، وہ تمہارا ہسبینڈ ہی ہے نا؟ دیکھو، وہ اس لڑکی کو پرپوز کر رہا ہے. اور وہ یہ سنتے تیر کی طرح اڑ کر ان کے سر پر پہنچی تھی. شہرام کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہو سکتی ہیں. اس نے آئینہ کو دیکھتے ہوئے شائستگی سے کہا، یہاں سے جاؤ، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں تانیہ کے بارے میں بتا چکا ہوں. آئینہ پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا.
اس کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع ہو گئی۔ میرے شوہر ہوتے ہوئے آپ ایک اور لڑکی کو پرپوز کر رہے ہیں، میرا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ ارے اگر اس لڑکی سے شادی کرنی ہی تھی تو پھر مجھے تو چھوڑ دیتے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اور لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ اس دن کی بات کا بدلہ لے رہی تھی، وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت وہاں پر مینیجر آ گیا۔ سر، میڈم، کیا ہو گیا؟ آپ لوگ پلیز ریسٹورینٹ کا ماحول خراب نہیں کریں۔ اگر آپ میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہے تو پلیز گھر بیٹھ کر اسے سلجھائیں۔ تانیہ نے آئینہ کو دیکھ کر منہ بنا لیا تھا۔ تو یہ ہے ان کی منقوہ، آفت کی پڑیا ہے، جانے شہرام اسے گھر میں کیسے برداشت کرتا ہوگا۔ وہ منہ ہی منہ میں بربرائی۔ آئینہ نے سن لیا۔ اب اس کا نشانہ تانیہ تھی۔ ڈائن، تمہیں میرے شوہر پر قبضہ جماتے ہوئے تھوڑی سی شرم نہیں آئی؟ جانتی تھی نا کہ یہ شادی شدہ ہے، ایک بیوی کے مالک، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سوچتے کسی دوسرے کا گھر تباہ کرنے کے بارے میں۔ اس کے تمام آشے پر سب لوگ گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ سب کے چہرے پر آئینہ کے لیے ترس اور شہرام کے لیے غصہ تھا۔ وہ اس سے زیادہ یہاں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے بازو سے پکڑتا ہوا غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ گاڑی میں اس کو تقریباً دھکا دے کر بٹھاتے ہوئے وہ غصے سے گویا ہوا۔ اور چاہتی وہ کیا تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ بالکل اچانک اور بے اختیاری میں کیا تھا۔ اپنے اس کیے کرائے کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن شہرام کے پوچھنے پر کوئی تو جواب دینا تھا، اس لیے اپنے ازلی انداز میں کہنے لگی، جب مجھے روکا تھا تو آپ کو بھی رکنا چاہیے نا۔ ایک بار مجھ سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر یہ سب کچھ کرتے رہیے گا۔ اگر میں آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی لڑکے سے نہیں مل سکتی تو آپ بھی کسی لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ اس نے قطعیت سے کہا تو شہرام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مت بھولو یہ تمہارا ہی آئیڈیا تھا۔ اس نے جیسے آئینہ کو یاد دلایا تو سر جھٹک کر رہ گئی۔ تو آپ کو کیا ضرورت تھی میرے آئیڈیا کو سیریس لینے کی؟ میں تو اور بھی بہت کچھ بولتی رہتی ہوں۔ کبھی کچھ اور سیریس لیا؟ اب وہ جوالا مکھی بنے کمر پر ہاتھ ٹکائے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس کو اچانک کچھ یاد آیا تو جلدی سے گاڑی سے اتر کر دوبارہ اندر بھاگ گئی۔ تانیہ بھی اس انگوٹھی کو اٹھانے لگی تھی کہ آئینہ نے آگے بڑھ کر وہ انگوٹھی اس سے جھپٹ لی۔ یہ میرے شوہر کی کمائی ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، آئی بڑی گھر اجاڑنے والی۔ اس کو منہ چڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے شرم کرنے والی بات ہے، اپنی بیوی کو تو آج تک کوئی تحفہ دیا نہیں اور اس لڑکی کے لیے ہیرے کی انگوٹھی خرید لی۔ واہ بھائی واہ! انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنتے ہوئے اس نے شہرام کو جیسے شرم دلائی تھی۔ تمہیں آج بیوی کے حقوق کو زیادہ یاد آ رہے ہیں تو کرتا ہوں ادا جان سے بات کہ کل ہی ہماری رخصتی کر دے۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے آئینہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ اندر تک شرم کے مارے سن رہ گئی۔ کچھ پل تو وہ بول ہی نہیں پائی۔ شہرام کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ آئینہ کو تانیہ کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانے اب وہ مجھ سے شادی پر راضی بھی ہوگی یا نہیں۔ تم جو مرضی کر لو، شادی تو میں تانیہ سے کر کے رہوں گا۔ اس نے آئینہ کو جیسے جتلا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے اسے بری طرح سے رونا آ گیا، وزاروں کے تار رونے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ چاہتی کیا ہے، اسے ہوا کیا۔ شہرام کے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہیں مجھے شہرام سے محبت تو نہیں ہوگی؟ یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو بری طرح سے جھٹک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اسے لگر بھگر سے بھلا کیوں محبت کروں گی، جو ہر وقت میرے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے۔ اس نے نفی کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت تو اسے پہلے سے ہی ہو چکی تھی، بس احساس ہونا باقی تھا۔ شہرام موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ادا جان کو منائے، ان سے بات کرے کہ وہ تانیہ کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ روز اپنے اندر ہمت جمع کرتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے اندر ابھی تک ہمت جمع نہیں ہو پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ بات کرتا، ایک دن ادا جان نے اسے خود ہی اپنے پاس بلا لیا اور وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے بچپن میں تم دونوں کا نکاح کروا کر تم دونوں کے ساتھ ہی بہت زیادتی کی ہے۔ شہرام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دادا جان نے بات جاری رکھی، اور میں چاہتا ہوں کہ
اب اپنی اس غلطی کا ازالہ کر دو۔ ہم سب جانتے ہیں تم دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، اور تم دونوں ہی ایک دوسرے سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے رخصتی کے ذکر پر ٹال جاتے ہو۔ تو میں نے اور تمہاری دادی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس بے جوڑ رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ شہرام ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ادا جان اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے، اور اب وہ پورے کے پورے ہٹ رہے تھے۔ دادا جان اس کے دل کی بات کر رہے تھے، لیکن دل خوش کیوں نہیں تھا؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اب جب من کی مراد مل رہی ہے تو اندر تک سناٹا کیوں ہے۔ دادا جان نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تیار کروائے ہیں، ان پر دستخط کر کے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ پھر تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لینا، اور آئینہ کے لیے بھی میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ اپنے پوتے کا رشتہ لے کر کل آنے ہی والا ہوگا۔ وہ بالکل خاموش تھا، آخر وہ کہتا بھی کیا؟ چپ چاپ وہ فائل پکڑے کمرے میں آ گیا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو کھول کر دیکھ لیں۔ اس پر 3 دستخط کر کے ہمیشہ کے لیے آئینہ سے دور ہو جاؤں گا۔ بار بار اس کے اندر سے یہی آواز آ رہی تھی۔ وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اگلی صبح گھر میں ہلچل سے اندازہ ہو گیا کہ گھر میں خاص مہمان آ رہے ہیں۔ وہ اپنی امی کے پاس گیا۔ امی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے اور اس کے لیے رشتہ آ رہا ہے۔ انہوں نے خاص سے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ جب تم خود ہی نہیں آئندہ کے ساتھ رہنا چاہتے تو پھر ہم اس کو ساری زندگی تمہارے نام پر بٹھائے تو نہیں رکھ سکتے نا۔ اچھا رشتہ ہے، اور سب کو جانتے ہوئے بھی وہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اسے کل سے آئینہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور ہینڈسم تھا، ہر لحاظ سے رشتہ پرفیکٹ تھا، اور اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا کہ اگر یہ رشتہ قبول کر لیا گیا تو سب پہلی فرصت میں اسے اس فائل پر سائن کرنے کو کہیں گے۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا، لیکن ایک بار آئینہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اور تبھی وہ اسے آنیہ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اس نے بڑے عرصے کے بعد آئینہ کو اور نظر سے دیکھا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں خاموش خاموشی جو اسے کسی الگ ہی جہان کی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت پہ حیران ہو رہا تھا جو صرف آئینہ کا ہی نام لے رہا تھا۔ تبھی اس نے سنا کہ لڑکے کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتہ پکا کر کے منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آئینہ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہاں سے آفس چلا گیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ تانیہ کے پاس پہنچ کر اس سے معذرت کر لے کہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے تانیہ کے کیبن میں قدم ہی رکھا تھا کہ وہ اسے فون پر کسی سے بات کرتی سنائی تھی۔ ہاں فیضان، تم فکر مت کرو، وہ شہرام میرے بس میں ہے، اور آج تو اس کی منقوہہ کی منگنی بھی ہے، تو سمجھو کہ وہ آخری کانٹا بھی ہمارے راستے سے نکل گیا۔ بس پھر وہ مجھے شادی کے لیے کہے گا تو میں فوراً ہاں کر دوں گی۔ ہاں، مجھے اپنا مقصد اچھے سے یاد ہے، میں آہستہ آہستہ اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں گی۔ تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں کون سا سچ میں پیار کرتی ہوں؟ پیسے کے لیے تو تم نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے۔ بات کرتے کرتے اسے احساس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور جو ہی وہ پیچھے مڑی تو شہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شہرام نے اس کو تھپڑ مارنے کے لیے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ روک لیا۔ فیضان میرا کزن ہے، اور یہی ہماری پلاننگ تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ آپ کا رشتہ کمزور ہے۔ یہ سب اس کے کہنے پر کیا۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اسے بالکل بھی تانیہ کے رویے پر افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں لگا کہ دل سے جیسے ایک بوجھ سا ہٹ گیا تھا۔ اگر وہ اس کے بارے میں مخلص ہوتی تو اسے تانیہ کو انکار کرتے ہوئے بہت دکھ ہوتا، لیکن یہ شکر تھا کہ اسے یہ بوجھ اپنے دل پر نہیں لینا پڑا۔ رات کو اس وقت گھر پہنچا کہ جب اس کے خیال میں سب سو چکے تھے، لیکن آئینہ کو لاؤنج میں ٹہلتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بات تو وہ بھی اس سے کرنا چاہ ہی رہا تھا، تو یہی سوچ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا تم واقعی مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا۔ آئینہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ تو پھر وہ سب تمہارا رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ آئینہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میرا نہیں، آپ کا رشتہ، آپ کو لڑکی والے دیکھنے آئے تھے۔ شہرام مچل کر رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دادا جان نے مجھے طلاق کے کاغذات دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں سائن کروں، کیونکہ
وہ تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ آئینہ نے سر پکڑ لیا، اور مجھے دادی نے کہا تھا کہ میں خلا کے کاغذات پر دستخط کر دوں، کیونکہ وہ آپ کی مرضی کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں ہی حیران ہوئے تھے کہ تبھی ادا جان اور دادی جان اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے۔ ان دونوں کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ تم دونوں کو کیا لگتا تھا کہ جو کر رہے ہو ہمیں اس کی بھنک نہیں پڑے گی؟ وہ گویا ہوئے۔ ارم نے سب بتا دیا تھا، ہم بس یہ چاہتے تھے کہ تم دونوں کو احساس ہو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اس لیے ہم نے یہ کھیل کھیلا۔ ادا جان نے وضاحت کی تو شہرام ناراضگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ اور وہ رشتے والے، وہ کس لیے آئے تھے؟ دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اپنی آنیا کو دیکھنے آئے تھے۔ شہرام اور آئندہ نے سکون کا سانس لیا۔ دادی جان، پھر آپ نے مجھے خلا کے کاغذات کیوں دیے؟ آئینہ نے سوال کیا۔ اور مجھے طلاق کے؟ شہرام نے بھی اپنا حصہ ڈالا تو ایک بار پھر سے وہ دونوں مسکرا کر رہ گئے۔ دادا جان کہنے لگے، بیگم میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ان دونوں نے اس فائل کو کھول کر بھی نہیں دیکھنا۔ ارے جا کر دیکھو تو صحیح کہ اس فائل میں ہے کیا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں آئے اور اس فائل کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک خوبصورت سا کارڈ رکھا تھا جس پر ان کی رخصتی کی ڈیٹ لکھی گئی تھی۔ دونوں ہی بھاگ کر لاؤنج میں آئے تو دادا دادی جان وہاں سے جا چکے تھے۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شہرام نے بے اختیار آئینہ کو گلے سے لگا لیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں تم سے دور ہونے والا ہوں تو میری سانسیں رک گئی تھی۔ آئینہ نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور اعتراف کیا، میری بھی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہرام نے اپنے بازوؤں کا شکنجہ مضبوط کیا۔ ہاں میں بھی نہیں رہ سکا۔ کمرے سے دادا جان کی آواز سنائی دی، چلو اب بس کرو، باقی کا رومانس شادی کے بعد کے لیے رکھ دو۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگے کہ محبت کا احساس دیر سے ہی صحیح لیکن ہو گیا تھا۔